سید شکیب جلالی دنیا ادب کے وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے صرف 32 برس کی عمر میں شاعری میں اپنا نام بنانے کے بعد ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1944 میں شکیب کے مخبوط الحواس والد سید صغیر حسین نے ان کی والدہ کو ٹرین کے آگے دھکیل کر قتل کیا تھا۔ نوعمر شکیب اس اندوہناک واقعے کے عینی شاہد تھے، لہٰذا اس واقعے سے مغلوب ہو کر 12 نومبر سن 1966 کو انہوں نے خود بھی ٹرین کے آگے کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اردو ادب کے منظرنامے پر ایسے کئی شعراء اور ادیبوں کے نام نظر آتے ہیں جنہوں نے زندگی کے بکھیڑے سے موت کے دامن میں پناہ لینے کو ترجیح دی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تمام ادیب اور شاعر اس وقت اپنی شہرت کے عروج پر تھے اور ان سب کی عمریں 25 سے 50 برس کے درمیان تھیں۔ ان میں دو ایک ایسے ادیب بھی ہیں جن کی خودکشی کے بارے میں تو کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، مگر وہ خودکشی کا رجحان رکھتے تھے اور ایک روز ایسے غائب ہوئے کہ پھر آج دن تک ان کا کچھ اتا پتہ نہ چل سکا۔ ان میں شمس آغا اور شبیر شاہد کے نام سر فہرست ہیں، لیکن اردو ادب میں جس شاعر کی خودکشی کے واقعے نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی وہ شکیب جلالی تھے۔ شکیب کا اصل نام سید حسن رضوی تھا۔ وہ 1 اکتوبر سن 1934 کو متحدہ ہندوستان کے قصبے بدایوں میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب شکیب کی عمر تقریباً 10 برس تھی تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد سید صغیر حسین نے ان کی والدہ کو ٹرین کے آگے دھکا دے دیا اور یوں شکیب کی والدہ کی موت واقع ہو گئی۔ یہ حادثہ بریلی ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا۔ شکیب کے والد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ وہاں سے کسی معاملے میں معطل ہوئے تو انہوں نے وظائف شروع کر دیے اور چلے کاٹے، جس سے ان کا دماغی توازن بگڑنے لگا۔ وہ کچھ عرصہ پاگل خانے میں بھی داخل رہے، لیکن صورتحال میں خاطر خواہ تبدیلی نہ آئی اور ان کی اسی کیفیت نے ایک روز ان کی بیوی کی جان لے لی اور خود جیل پہنچ گئے۔ یہ سن 1944 کا واقعہ ہے۔ اپنی والدہ کی اندوہناک موت کے وقت شکیب جائے حادثہ پر موجود تھے۔ یہ واقعہ ان کے ذہن سے کبھی محو نہ ہوا اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والی نفسیاتی بیماری اور ذہنی عدم توازن کی صورت میں زندگی بھر شکیب کے ساتھ رہا۔ شکیب کی شاعری میں جگہ جگہ اس کیفیت کا عکس نظر آتا ہے۔ سن 1950 میں شکیب جلالی اپنی 4 بہنوں کے ساتھ پاکستان منتقل ہو گئے، جہاں ملازمتوں کے سلسلے میں وہ مختلف شہروں میں مقیم رہے۔ ادھر شکیب کے والد اگلے 15 برس تک ایک پاگل خانے میں زیر علاج رہے۔ وہ سن 1965 میں شفا یاب ہوئے۔ شکیب کو ان کی رہائی کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان سے ملنے کے لیے انڈیا جانا چاہا، مگر جنگ کا زمانہ تھا، شکیب انڈیا نہ جا سکے اور فروری سن 1966 میں ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شکیب پر ان کی وفات کا گہرا اور شدید رد عمل ہوا اور موت کی کشش انہیں اپنی طرف کھینچنے لگی۔ یہ 12 نومبر سن 1966 کا دن تھا۔ شام 3:30 بجے وہ گھر سے نکلے۔ 5:30 بجے اطلاع گئی کہ انہوں نے ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کر لی ہے۔ شکیب جلالی شدید زخمی حالت میں اسپتال لائے گئے، جہاں ان کی موت واقع ہو گئی۔ شکیب جلالی ایک منفرد اسلوب کے شاعر تھے۔ بلا شبہ انہوں نے غزل کو ایک نیا لہجہ دیا۔ شکیب کا شعری مجموعہ روشنی اے روشنی ان کی ناگہانی وفات کے 6 برس بعد سن 1972 میں لاہور سے شائع ہوا۔ اس مجموعہ کلام کا شمار اردو ادب کے چند اہم ترین شعری مجموعوں میں ہوتا ہے۔ سن 2004 میں لاہور ہی سے ان کے کلام کی کلیات بھی شائع ہوئی۔ شکیب نے صرف 32 برس کی عمر پائی، مگر انہوں نے اتنی کم مہلت میں جو شاعری کی وہ انہیں اردو غزل کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔